سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الغدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन, हम हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अर्राहिमु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार सिला रहमी फरमाने वाले दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। सैयदना अली मुर्तज़ा शेर ख्वाब करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं,
کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے علی 3 باتوں میں دیر نہ کیا کرنا۔ ایک تو یہ کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس میں دیر نہ کرنا، دوسرا یہ کہ جب میت کو غسل اور کفن دے دیا جائے تو اس کے جنازے میں دیر نہ کرنا، اور تیسرا یہ ہے کہ جب کسی خاتون کے لیے رشتے کا مناسب بندوبست ہو جائے تو اس کے نکاح میں دیر نہ کرنا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرما دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے۔ اسوہ کاملہ تمہیں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملے گا، اور بیسٹ ماڈل فار ہیومینٹی جو ہے وہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم کیسے خوش بخت لوگ ہیں۔ مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ جب سید سلیمان ندوی جو تھے ان کی ملاقات ٹیگور سے ہوئی، جو برمو سماج تحریک کے بڑے لیڈروں میں سے تھے، تو انہوں نے پوچھا آپ کی تحریک فیل کیسے ہو گئی؟ یہ تو بڑی پاپولر ہوئی تھی ایک وقت میں، اور سارے مذاہب کے آپ نے اچھے اچھے اصول بھی اکٹھے کیے، لیکن کامیاب کیوں نہ ہو سکی؟ تو اس نے ایک لمبی آہ بھری اور اس نے کہا ہمارے پاس اصول تو بہت اچھے تھے، اس کے پیچھے کوئی جو ہے شخصی اسوہ نہیں تھا، کوئی اسوہ کاملہ اس کے پیچھے نہیں تھا۔ اور مسلمان قوم اس لیے بڑی خوش بخت ہے کہ ان کے پاس قرآن بھی ہے، اور قرآن کے پیچھے اسوہ کاملہ ہے، اور اس کے پاس شخصی سیرت ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ عالمگیر اسوہ ہے۔ اور ہم کیسے خوش بخت لوگ ہیں جی کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کیسے دھونے ہیں، منہ کیسے دھونا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، آپ نے سونا کیسے ہے، آپ نے جاگنا کیسے ہے، آپ نے کھانا کس ہاتھ سے کھانا ہے، آپ نے عبادات کس طرح کرنی ہے، عبادات کی جزیات کس طرح ہیں، آپ نے معاملات کیسے کرنی ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، تعلیم کیسے دینی ہے، طالب علم کو کس طرح ہونا چاہیے، حالت امن کیسا ہو، حالت جنگ کیسی ہو، سربراہ مملکت کے طور پہ تم نے اپنے فرائض کیسے ادا کرنے ہیں، اور تم نے جنگ میں ایک سپہ سالار کی صورت میں کیسے اپنے فرائض خوش اسلوبی سے ادا کرنے ہیں، قیدیوں سے کیسے معاملات کرنے ہیں، جو آپ کے ماتحت ہیں ان سے آپ نے کیسا حسن سلوک کرنا ہے، ماتحتوں سے کیسا حسن سلوک ہوگا، اپنے گھر میں خانگی معاملات جو ہیں اور آپ کے گھر کے اندر جو ازدواجی معاملات ہیں ان میں آپ نے کیسے رہنمائی فرمائی۔ اسی طرح شادی بیاہ جب اپنے بچوں کے معاملات میں کرنی ہے، بچوں کے رشتوں کے مسائل جو ہیں، کیا تمہارا کرائیٹیریا اور کیا تمہاری ہونی چاہیے کنسیڈریشن جب تم کرو۔ تو ناظرین کرام، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ اسی سے متعلق ہے کہ اسلامی تعلیمات میں بچوں کے جو رشتوں کے مسائل ہوتے ہیں اس میں کرائیٹیریا کیا ہونی چاہیے، کیا ہمارے پیش نظر پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیں، اس معاملے میں اتنی جزیات عطا فرما دی۔ آج جو لوگ اسلام پہ الزام لگاتے ہیں، اسلام جی عورتوں کو حقوق نہیں دیتا، اسلام عورتوں پہ زبردستی کرتا ہے، ان کو یہ نہیں پتہ کہ 19ویں صدی میں یہ 1860 کے قریب آ کے عورتوں کو جائیداد میں حق دیا گیا تھا یورپ میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے دے دیا تھا۔ اس لیے سروجنی نائیڈو جو تھی اس نے کہا بھی یہ تو مسلمانوں کو تو حقوق یہ بہت پہلے 14 صدیاں پہلے عورتوں کو دے دیے تھے، یورپ آج دے رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نکاح کے لیے عام طور پر عورت میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ مال و دولت دیکھا جاتا ہے، خاندانی شرافت دیکھی جاتی ہے، حسن و جمال کی وجہ سے لوگ شادی کرتے ہیں، اور دین و اخلاق کی وجہ سے۔ اور فرمایا تم دیندار عورتوں سے شادی کیا کرو، اور تمہارے نزدیک ٹاپ کنسیڈریشن جو ہے وہ دین ہونی چاہیے۔ اور یہی وجہ تھی جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نکاح پاک سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو تعریف فرمائی اس میں حلم تھا، دینداری تھی، تقویٰ تھا، عبادت تھی ان کی۔ تو یہ کنسیڈریشن جو ہے وہ اسلام کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم کسی کے حسن و جمال کی وجہ سے شادی کرو گے تو وہ حسن و جمال جو ہے وہ ممکن ہے اس کو تکبر میں مبتلا کر دے، اگر تم مالداری کی وجہ سے مال و دولت دے کے شادی کر دو گے تو ممکن ہے اس کو سرکشی اور غرور میں یہ مال جو ہے مبتلا کر دے۔ اس لیے فرمایا عورتوں سے ان کی دینداری، اخلاق مندی اور صالحیت دیکھ کر نکاح کرو، اور یقیناً فرمایا کہ دیندار معمولی صورت کی عورت جو ہے وہ بھی حسین عورت سے بہتر و افضل ہے اگر وہ دین میں اس سے بہتر ہے۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں جو ہیں ناظرین کرام وہ دی جا سکتی ہیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت مشہور مثال ہے، حضرت ربیہ کی بڑی مشہور مثال ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا نے جب ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تھی
تو آپ نے اپنے بھائی عقیل جو علم الانصاب میں بڑے ماہر تھے ان سے کیا کہا تھا کہ کس طرح کی میرے لیے جو ہے وہ خاتون تلاش کرو؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی شاہ صاحب، کیا تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ آج عورتیں بچیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں، مناسب رشتے کی تلاش میں لوگ نہیں کرتے اور اس سے کئی معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اسلام نے اس میں کیا رہنمائی دی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قبلہ غائی صاحب، اسلام دین فطرت ہے. اس نے اپنے ماننے والوں کو جو اصول و قواعد عطا فرمائے وہ فطرت کے مطابق ہے. یہ سلسلہ توالد و تناسل فطرتی سے تعلق رکھتا ہے. میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجدار الوجم شفیع معظم رحمت اس کے داعی بن کے آئے اور آپ نے ارشاد فرمایا جب بچی بالغ ہو جائے تو ان کی شادی کر دینی چاہیے. رب کائنات قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فَانْكَحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. نکاح کرو خواتین کے ساتھ جو تمہیں پسند آئیں، 2 کے ساتھ، 3 یا 4 کے ساتھ. اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم عدل و انصاف نہ کر سکو گے پھر ایک کے ساتھ شادی کرو. میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجدار الوجم شفیع معظم رحمت کا ارشاد گرامی قدر، جس طرح ابھی آپ نے بھی فرمایا، میرے نبی ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ عورتوں کی دینداری کو دیکھو، ان کے حسن و جمال کو نہ دیکھو، ان کے مال و منال کو نہ دیکھو، دیکھو کہ کس انداز سے وفا کرنے والی ہیں. میرے کریمہ کا فرماتے ہیں کسی آدمی کے لیے بہترین اور اعلیٰ ترین بات یہ ہے تقویٰ کے بعد کہ اس کی بیوی نیک ہو. دنیا میں تقویٰ کے بعد سب سے زیادہ اعلیٰ چیز یہ ہے کہ اس کی بیوی نیک ہو، جس کو دیکھ کے خوش ہو جائے. یہ بھی الفاظ ہے حدیث. جی دیکھ کر خوش ہو جائے اور اس کو خوش کرے، اس کے ساتھ وفا کرنے والی ہو، اس کے مال کی، اس کی اولاد کی حفاظت کرنے والی ہو. میرے نبی فرماتے ہیں یہ 3 باتیں خوش بختی کی علامت ہے کسی شخص کے لیے، کہ اس کو نیک بیوی مل جائے یہ بھی خوش قسمتی ہے، اس کو اعلیٰ گھر مل جائے یہ بھی خوش قسمتی ہے، اعلیٰ سواری مل جائے یہ بھی خوش قسمتی ہے. اور اس کے برعکس بدبختی ہے، بری بیوی بدبختی ہے، بری سواری زندگی تباہ ہو گئی. جی زندگی تباہ ہو گئی. اگر بری بیوی مل گئی تو ساری زندگی تباہ ہو گئی، عمل تباہ ہو گیا، سکون تباہ ہو گیا. اسی طرح خامد بھی اگر بولا میری تو وہ بھی ایسے ہی ہو گیا. ہاں جی کریمہ کا. ناظرین کرام، جی شاہ صاحب آپ کی بات جاری ہے. ناظرین کرام، آج آپ زیادہ سے زیادہ ہمیں کال کر سکتے ہیں، عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ یہ روزمرہ کے مسائل ہیں سوسائٹی میں، تو اس لیے آپ جتنی زیادہ آج کال ہیں، جتنے مسائل آپ چاہیں. بنیادی طور پہ ہمارا مقصد ان سے پوچھنا نہیں ہے، وہ ہے کہ مسائل آپ کے جو ہے آپ خود پوچھیں اور اس کا حل آج دین متین کی روشنی میں ہمارے جو اسکالر ہیں یہ آپ کو جواب دیں گے. اچھا جی مفتی صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ یہ ذات، برادری، جائیداد، ان معاملات میں بھی بہت لیٹ ہو جاتا ہے. اور اس سے بھی پہلے آج اس سے شروع کرتے ہیں. یہ جو الزام ہے کہ اسلام میں جی زبردستی پکڑتے ہیں لڑکی کو اور شادی کرتے ہیں، ذرا اس پہ پہلے فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک معیار عطا فرما دیا ہے نکاح کرنے کا، رشتہ منتخب کرنے کا، اور اس کے بعد اگلے سارے معاملات ہیں. جو لوگ اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں اس میں تو کوئی صداقت ہے نہیں. اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے بعض قبائل بعض جگہوں پہ اپنی جہالت کی وجہ سے لوگوں نے کچھ رسمیں بنا رکھی ہیں جن کی وجہ سے لوگ اسلام کو بدنام کرتے ہیں. ہمارے پاکستان کے کئی علاقوں میں قرآن سے شادی کر دیتے ہیں. اچھا، اس کا مقصد ان کا کیا ہوتا ہے
جائیداد پہ قبضہ کرنا کہ کسی طرح یہ جائیداد نہ جائے ہمارے. ٹھیک. وہ بیچاری گھر بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں, پاگل ہو جاتی ہیں, نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں, ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اس کے علاوہ دوسری وجوہات میں یہ بھی ہوتا ہے, ہمارے بعض دیہاتی ایریاز میں یہ ہے کہ وٹا سٹا کی شادی ہوتی ہے, تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے رشتہ دینا تب ہے کہ اگر تم ہمیں رشتہ دو, اور ان کے پاس ہوتا نہیں. ایسی صورت میں گھر بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں, وہ کہتے ہیں جی برادری کے باہر کرنا نہیں. جبکہ اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے, آپ نے بھی اشارہ کیا حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, تو وہ برادری نہیں تھی انصار جن کی طرف حضور نے ان کو بھیجا تھا. بہت امیر لوگ تھے, وہ تو بڑے امیر لوگ تھے, اور انصار بڑے معزز تھے. اور یہ حضرت جلیبیب جو تھے مالی طور پر بھی بے حد خستہ تھے, اور باقی حالت ان کی ایسی تھی کہ کپڑوں کو پیوند لگے ہوتے تھے. حضور کی محبت ٹھاٹھے مارتی تھی ان کے دل میں, اور حضور کے پاس ہر وقت بیٹھے رہتے تھے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے فرمایا نا یا جلیبیبو الا تتزوجوا, شادی نہیں کرو گے, انہوں نے آگے سے, ان کو تعجب ہوا کہ حضور مجھ سے شادی کا پوچھ رہے ہیں, میرے پاس تو چیز ہی کوئی نہیں ہے, کون کرے گا مجھ سے شادی. تو آپ نے 3 مرتبہ حضور نے پوچھا, اور انہوں نے ہر مرتبہ کہا حضور میں اس حالت میں میرے ساتھ شادی کون کرے گا. حکماً حضور نے فرمایا کہ یہ سامنے جو گھر ہے وہاں جاؤ, اور وہ گھر انصار کا تھا, عزت والے, مال والے, جاہ و حشمت والے, بڑے بلند پایا لوگ تھے. آج کے انداز میں اگر کہیں تو بڑے زمیندار تھے اور ٹھیک ٹھاک, بالکل ٹھیک. تو ان کے گھر بھیج دیا. اب دروازے پہ دستک دی جا کر, پوچھا کون ہے, کہا جلیبیب ہوں. تو حضور کا سلام لے کے آیا ہوں. حضور نے فرمایا میرا سلام دینا ان کو. سلام دیا تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ سرکار نے سلام بھیجا ہے. کہا ساتھ یہ حکم بھی لے کے آئے حضور کا, حضور فرماتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو. اور یہاں پہ غازی صاحب ایک بڑی پیاری بات ہے, ہمارے معاشروں میں آج کل کوئی کسی کے گھر رشتہ بھیج دے تو لڑائیاں ہو جاتی ہیں, قتل و غارت شروع ہوتی ہے کہ اس کی جرت کیسے ہوئی, جبکہ اسلامی تعلیمات کیا ہیں, کسی کے گھر میں جوان بچی ہو, مسلمان کے گھر میں ہر مسلمان کو حق ہے کہ وہ رشتہ طلب کر سکتا ہے. اب آگے رشتہ دینا یا نہ دینا ان کا اختیار, یہ ان کا اختیار ہے. اور یہ دونوں صورتیں ناراضگی کی نہیں ہیں کہ اس نے بھیجا کیوں ہے, اگر انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تو اس کا بھی حق نہیں ہے کہ یہ اس بات پہ منہ پھلائے پھرے جی میں نے رشتہ دیا تھا. تو ان کو جب یہ بات پہنچی تو وہ جو صحابی تھے انہوں نے گھر جا کر سلام دیا, اور حضور کا جب یہ پیغام دیا, ماں تو ماں ہوتی ہے نا, ماؤں کے اپنے ارمان ہوتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میری بچی تو غریب آدمی ہے, اس کو جو کیسے کریں گے. تو بیٹی جو اتنے بختاور بیٹی تھی, میں کہتا ہوں غازی صاحب جب ان کے کانوں میں آواز پڑی, اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو آپ لوگ, تمہیں قرآن یاد نہیں ہے, اللہ نے کیا فرمایا قرآن پاک میں, ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ, کسی مومن اور مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کو حکم دے. جی تو جب حضور کو یہ بات پہنچی تو حضور خوش ہوئے, نکاح ہو گیا. تو حضور نے ایک دعا دی تھی ان کو کہ یا اللہ ان پر خیر برسا دے. اور حالانکہ وہ غریب تھے اس وقت, ان کے پاس مالی ان کی حالت اچھی نہیں تھی, لیکن نکاح ہوتے ہی اللہ کے محبوب کی دعا کی برکت یہ پہنچی کہ مدینہ طیبہ میں خوشحال ترین گھرانوں میں ایک گھرانہ, سب سے مہنگے کپڑے مدینہ منورہ میں وہ خاتون پہنتی تھی, اور سب سے خرچیلی خاتون مشہور تھیں, اتنا ان کے پاس آتا تھا. تو اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ایک تو یہ ذات برادری, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں یہ حکم فرمایا کہ اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا من ذکر و انثیٰ, مرد عورت پیدا کیا ہے, وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, تمہاری یہ قبیلے برادریاں ذاتیں جو ہیں یہ صرف پہچان کے لیے ہیں. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو پرہیزگار ہے. کرائیٹیریا یہ ہے جی ہاشمی صاحب کہ تقویٰ ہے اسلام میں. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی بڑے جس گھر میں چاہتے تھے وہاں سے ان کو رشتہ ملتا تھا. زید بن حارثہ جو ہے ان کا حضرت زینب بنت جہش سے نکاح پاک ہوا, اور آپ سے ان کی پھوپھیزاد بہن ہے. تو مطلب اسلام میں جو ہے یہ اس طرح کے ذات برادری کے معاملات کی نفی کی ہے, اور خطبہ حجۃ الوداع کا خطبہ جو ہے اس میں بھی یہی فرمایا آپ نے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ غازی صاحب یہ ہمارے اپنے قائم کردہ جو معیارات ہیں اور اقدار ہیں, انہی نے تو آج ہمیں جو ہے وہ مشکلات میں مبتلا کر دیا ہے. میں اس حوالے سے جب پڑھ رہا تھا تو ایک رپورٹ میرے سامنے آئی, یونیسیف نے اس پہ ایک سروے رپورٹ جاری کی کہ ملک پاکستان میں صرف 1 کروڑ سے زائد ایسی خواتین ہیں کہ جو اوور ایج ہو چکی ہیں شادی کے انتظار میں, اور ان میں سے 10 لاکھ ایسی ہیں کہ جن میں سے 78% ان 10 لاکھ میں سے وہ ہیں کہ جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں, اور ان کو صرف اپنا مطلب اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا جو ہے وہ آڑے آ رہا ہے, اور وہ اس کو مطلب اپنا اس طرح سے اعلیٰ تعلیم یافتہ رشتہ نہیں مل رہا ہے.
تو یہ اقدار جو ہم نے اپنے ہاں مطلب خود سے پیدا کر لی، اور اس کی وجہ سے آج یہ صورتحال ہے کہ بچیوں کے بالوں میں چاندی اتر آتی ہے، والدین کو پوری پوری رات نیند نہیں آتی ہے، وہ اسی تردد، اسی جستجو میں اور اسی فکر میں مبتلا رہتے ہیں کہ مطلب کیسے رشتہ ہوگا۔ 3 کالر ہیں جی، لے لیں تاکہ وہ آپ سے کوئی سوال گفتگو جاری رہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ 2 ہسبینڈ وائف جو ہیں مطلب وہ ایک دوسرے کے ساتھ تو رہتے ہیں لیکن ایک دوسرے کی وہ عزت نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور ایک الگ الگ رومز میں رہتے ہیں، صرف بچوں کی خاطر رہتے ہیں، نہ ایک دوسرے سے بات کرنا پسند کرتے ہیں، تو کیا اس صورت میں نکاح باقی رہ جاتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ جی۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی غلام حسن صاحب جی فرمائیں۔ بھائی یہ آواز کھول دیں، باہر اسکالر کہہ رہے ہیں ہمیں آواز نہیں آ رہی۔ جی 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 غلام حسن صاحب فرمائیں۔ جی آج کل نا یہ بھی بہت پرابلم آ رہی ہے جی کزن میرج میں، اسلام کا اس کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے؟ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، پوچھ لیتے ہیں۔ نیکسٹ جی، جی مظفر صاحب۔ جی وعلیکم السلام جناب علی، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ جی اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آپ کی زندگی کرے ماشاء اللہ۔ بہت زبردست پروگرام اس وقت لگا ہوا ہے۔ جی فرمائیں۔ اچھا میرا سوال یہ ہے کہ جب نکاح کے ٹائم پہ وکیل جاتے ہیں لڑکی کے پاس، یہ نکاح آپ کو قبول ہے، تو یہ اسلام میں بھی ہے کہ لڑکی جو ہے نا لڑکی کی رضامندی لازمی، تو اس نکاح سے پہلے پوچھ لینی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے جی کوئی؟ جی السلام علیکم۔ جی بہادر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیں۔ سر میرا سوال ہے کہ پہلے جب ہماری پختون کلچر میں یہ ٹی وی بند کر دیں بھائی بہادر صاحب، ٹی وی بند کریں جلدی۔ جی سر ٹھیک ہے، جی جی جلدی کریں جی۔ تو یہ جب ہمارے پشتون کلچر میں یہ جب غیر شادی شدہ لڑکا اور غیر شادی شدہ لڑکی جب راستے میں ملے یا ایسے بدگمانی سے لوگ ان کو دیکھے تو اس کو مار دیتا، اسلام اس کے حوالے سے کیا بتاتی؟ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، جی اپنا مفتی صاحب یہ زیادہ سوال تو آپ کی طرف ہی آئیں گے۔ جی میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت بھی نہیں کرتے، الگ الگ رہتے ہیں، آپس میں بول کلام نہیں کہتے، بچوں کی خاطر ہمیں گھر میں رہ رہے ہیں، نکاح رہ جاتا ہے؟ جی نکاح تو رہ جاتا ہے، اچھا نکاح پر اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن ان کو چاہیے کہ اپنی غلط فہمیاں دور کریں اور اپنا گھر بسائیں۔ ٹھیک ہے جی۔ کزن میرج کے حوالے سے مفتی صاحب بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ سائنس نے کہا ہے کہ کزن میرج کی وجہ سے یہ فالج ہو جاتا ہے اور بیماریاں ہوتی ہیں جو، تو اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، اور بہت سارے جو فالج کے کیسز ہیں یا تھیلیسیمیا کے جو کیسز ہیں وہ کزن میرج کی وجہ سے نہیں ہوئے، بیماری ہے کو آ سکتی کسی بھی وجہ سے۔ اگر اس میں کوئی قباحت ہوتی تو کبھی سید علی المرتضیٰ شیر خدا کی سیدہ فاطمہ سلام اللہ سے شادی نہ ہوتی۔ یہ فطری ضابطے دیے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ کاملہ میں، فطری ضابطے ہیں اور قیامت تک کے لیے ہیں، تو یہ بہت بڑی دلیل آپ نے دے دی ہے۔ اگر اس میں کوئی مسئلہ ہوتا تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ زینب بنت جہش سے شادی فرض کزن ہے آپس میں۔ بالکل۔ اچھا اس میں ایک بات مفتی صاحب جو میرے ذہن میں آتی ہے نا کہ سائنس کسی چیز کو فائنل یس نہیں کہہ سکتی۔ مثلا بے شمار معاملات ہم نے دیکھے ہیں، آج ایک دوائی ایجاد کرتی ہے سائنس کہتے ہیں بڑی نقصان دہ تھی، اس کو بدل دیتے ہیں، آج یہ کانسیپٹ تھا کل وہ کانسیپٹ بدل گیا۔ تو اللہ کی کتاب، اللہ کو تو پتہ ہے حتمی بات، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ غازی صاحب یہ ہے کہ سائنس ارتقاء پذیر ہے نا، اور یہ ایسے ہی رہنی ہے۔ پچھلی تھیوریز کتنی غلط ثابت ہو گئی ہیں، بالکل ٹھیک، 100 سال 200 سال بعد نیا سائنسدان نئی تھیوری پیش کر دیتا ہے۔ بالکل قرآن حتمی ہے، قرآن حتمی ہے، فائنل یس فائنل ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، آپ کے جو کیے ہوئے کام ہیں وہ قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ اچھا جی، لڑکی نکاح کے وقت چلے جاتی ہیں اور بعض اوقات ایسے ہی اندر سے گھوم کے آ جاتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ تمہیں قبول ہے اور وہ بیچاری اندر سے کہہ بھی نہیں قبول، تو پھر بھی اس کی کوئی صورت بتائیں۔ اس میں ہمارے پاکستان میں ایک تو سائن لیے جاتے ہیں رجسٹر پہ، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک قسم کا نکاح ہے۔ سائن تو پستول پہ بھی لیے جا سکتے ہیں، میں ایسے نکاح جانتا ہوں۔ اگر اس کی رضامندی سے اور جو کچھ اس پہ لکھا ہے اس کو پڑھ کر وہ اس کو پتا ہو کہ میرا فلاں شخص کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے، اتنا میرا حق مہر ہے، اس کے بعد سائن کرے تو یہ ایک صورت نکاح کی ہے۔ اگر جیسے آپ نے کہا کہ وہ انکار کر رہی ہے تو پھر کسی صورت نکاح نہیں ہوتا، نکاح ہوگا ہی نہیں، پھر بالکل نہیں ہوگا۔
اور پسٹل پوائنٹ پہ ہوا نکاح نہیں ہوگا. جبری نکاح کی اجازت ہی نہیں ہے اسلام میں. جب کسی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ مجبور کر کے نکاح کرے. ٹھیک ہے. یعنی ولی ہی سب سے قریبی ہوتا ہے نا. ہمارے فقہاء نے احادیث کی روشنی میں اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ ولی کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ جبر کر کے شادی کرے. ولی کے ویسے اختیارات کیا ہیں مفتی صاحب؟ ولی کا اختیارات تو بہت ہیں. ولی کو مثلا نکاح کرنے کا اختیار ہوتا ہے کہ اس میں ولی ہوتا ہے, کسی کی مرضی لینی, اس کو آگے اس کا وکیل بننا, پھر یہ سارے معاملات ولی کے اختیار میں ہوتے ہیں. لیکن ولی کو یہ حق نہیں ہے کہ بالغہ لڑکی جو ہے اس کا نکاح وہ جبرن کرے. اس طرح کے نکاح نابالغہ جو ہوتی ہے, اس طرح کے نکاح ہوئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فن کے ہی ماشے تھی, تیرا نکاح ختم کرتا ہوں جہاں چاہ نکاح کر. یعنی وہ ہوا ہی نہیں تھا نا جی, اس لیے حضور نے یہ اجازت دے دی. تو یہ جبرن نکاح کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے اسلام میں. یہ بات سب لوگوں کو ذہن نشین کرنی چاہیے. اس کو اسلام پہ نہ تھوپا جائے. نابالغہ کی شادی, جی ہاں, اس میں یہ ہے کہ اب تو قانون میں جرم بن گیا یہ ہمارے قانون میں. جی اس لیکن میں اسلامی شریعت میں ہو سکتا ہے ولی کی, ولی جب وہ بالغ ہو جائے جی اس کو اختیار ہے وہ فسخ کر چاہے ختم کر. جی بالکل بالکل. جی ہاشمی صاحب آپ کی بات چل رہی تھی. ہاں جی ایک بات ہاشمی صاحب انہوں نے بڑی زبردست کی ہے. وہ کہتے ہیں پشتون لڑکا لڑکی راستے میں ویسے ہی بات کریں, کلاس فیلو ہیں یا ویسے جاننے والے ہیں, تو وہ کہتے ہیں مار دیتے ہیں دونوں کو. جی ہاں, یہ اقدار کی میں بات کر رہا تھا قبلہ غازی صاحب. تو یہ اس طرح کی اقدار بھی ہم نے غیر ضروری طور پہ ایسی قائم کر لی ہیں کہ جس میں کسی کو شک کی بنیاد پہ جو ہے وہ قتل کر دینا, تو یہ یقیناً بہت بڑا ایک جرم ہے, کبیرہ گناہ ہے. کسی صورت میں بھی قتل نہیں ہے, جی ہاں, جائز نہیں ہے. جی بالکل ایسے. کوئی بھی اگر معاملہ ہے تو آپ قانون, اگر کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہے تو قانون کا راستہ اختیار کریں, عدالت کا راستہ اختیار کریں, نہ کہ اپنے ہاتھ پہ یہ لے لیں. یہی بات ہے نا جی. اسلام میں اس طرح سے مطلب غیرت کے نام پہ ایسا جو قتل کرنا ہے اس کے اوپر اس کی ممانعت, اس کا کوئی تصور نہیں. اچھا جی, بچیاں جوان ہو گئیں, ان کی شادی نہیں کر رہے, ان سے کوئی کوتاہیاں غلطیاں ہو جاتی ہیں, تو اس کا پھر بار کس پہ آئے گا؟ جی پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, آپ کا فرمان ہے کہ جب تمہارے ہاں اولاد ہو اس کا اچھا نام رکھو, اس کے بعد ان کی اچھی تربیت کرو, پھر جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے نکاح کرو, اور اگر نکاح کرنے میں تاخیر کرو اور اس کے سبب سے, اس تاخیر کی وجہ سے بچہ ہے بچی ہے ان سے کسی گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے, تو یہ والدین کے سر پہ وہ گناہ آئے گا کہ جو اس میں غیر ضروری تاخیر کر رہے ہیں اور اس میں نکاح نہیں, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. جی دونوں صورتوں میں. اچھا جی سید صاحب کمال ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جس طرح بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ خوبصورت خاتون سے, اچھی قبول صورت سے اس کی شادی ہو, اسی طرح عورت کی بھی تو خواہش ہوتی ہے کہ مرد اس طرح کا ہو, تو اپنی عورتوں کو زبردستی نہیں کمزور صورت والے سے شادی کرو. جی جی بالکل منع کیا گیا کمال ہے, منع کیا گیا ہے اس بات سے. تصور یہ ہے کہ نہیں جی اسلام تو کہتا ہے زبردستی پکڑ کے جس کے ساتھ, بالکل زبردستی اسلام کا حکم ہی نہیں زبردستی کا. رضا کی جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا, اگر وہ خاتون جس کی شادی کی جا رہی ہے نکاح خواص سے پوچھیں کہ میں فلاں سے تیری شادی کر رہا ہوں, فقہاء فرماتے ہیں وہ بلند آواز سے رو پڑے تو یہ بھی انکار ہی سمجھا جائے گا. اچھا رو پڑے نا, بلند آواز سے رو پڑے, یہ بھی انکار ہی سمجھا جائے گا کہ وہ راضی نہیں ہے, اس کو مجبور کیا جا رہا ہے. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعی ہیں اور بہت بڑی آپ کی شان ہے کہ جب واقعہ ہررا ہوا تو مسجد نبوی شریف میں روضہ انور سے اذان کی آواز آئی, نماز بڑی مشہور ہے, ان کی نظر کمزور تھی وغیرہ وغیرہ. ان کی بیٹی تھی جوان, اور ولید بن عبد الملک جو خلیفہ عبد الملک کا بیٹا, اس نے بھیجا نکاح کا پیغام, انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا خلیفہ کا بیٹا شہزادہ ہے, بادشاہ کا بیٹا, آپ نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا اس کا دین کے معاملات مشکوک ہیں, تقوی اس کا وہ نہیں ہے, اس لیے انکار کر دیا شادی سے. ماشاءاللہ کیا کمال ہے. دیکھیے میرے کریم آقا سے بڑھ کر تو کائنات میں کوئی ہے نا. حضرت سودا نے جب تک اقرار نہ کیا تھا نکاح نہیں ہوا تھا. ان کے باپ نے کہا تھا ان بیٹی سے پوچھو کہ کیا وہ رسول محتشم رحمۃ اللہ سے شادی کرنا چاہتی ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ ہاں میں شادی کرنا چاہتی ہوں, تب نکاح ہوا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. بغیر اجازت کے تو بیٹی کا نکاح نہیں ہوتا, بالکل نہ بیٹے کا نہ بیٹی کا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئی ہیں ان سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پوچھا ہے, ان کی مرضی لی ہے, پھر شادی کیا. حالانکہ بھیجا وہ مکوکس نے خدمت گزاری کے لیے تھا آپ کی, لیکن نکاح کے لیے پہلے پوچھا ہے ان سے. اور یہی معاملہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سب کے ساتھ صفیہ ہی تھی نا, سیدہ صفیہ سے صفیہ بنت ہوئی, ہاں بنت ہوئی. جی سیدہ صفیہ ہیں, سید ام حبیبہ ہیں, پوچھا ہے سب سے پہلے پوچھا ہے. ام حبیبہ تو ابو سفیان کی بیٹی ہے نا. جی یہ ابو سفیان کی بیٹی, لیکن میرے کریم آقا کی طرف سے پیغام دیا گیا, قبول کرتی ہو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی
سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی شاہ صاحب آپ فرما رہے تھے کہ وہ لڑکے لڑکی کا دیکھنا، اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ صبغت اللہ یہ ذات برادری سے اوپر اٹھنا چاہیے. جی ذات برادری کے بارے میں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی فرمایا گیا ہے. سورہ حجرات کا مبارکہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا گیا ہے. پھر یہ قبیلے اور جو خاندان بنائے گئے ہیں یہ صرف اور صرف تعارف کے لیے ہیں، پہچان کے لیے ہیں، اور تقوی ہی وہ اعلیٰ معیار ہے جس کی بنا پر شادی کی جاتی ہے. جو میں بات عرض کر رہا تھا وہ یہ تھا، ہمارے ہاں ایک بہت زیادہ جو بات پائی جاتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ عمر کتنی ہو گئی ہے لڑکی یا لڑکے کے مقابلہ میں. میرے کریم آقا رسول عربی کا جو اسوہ مبارکہ ہے وہ کتنا زیادہ اور اعلیٰ ہے. میرے کریم آقا کی عمر مبارکہ 25 برس کی تھی، اور پہلی شادی جو کامیاب ترین شادی میرے کریم ہے، دنیا کی کامیاب ترین شادی، دنیا کی کامیاب، دنیا کی آئیڈل شادی. ایسی محبت آپس میں، ایسی الفت، ایسی وفا، ایسی قربانی، ایسا حیا، ایسی عظمت، ایسا تقوی، کہتے چلے جائیں لفظ ختم ہو جائیں گے، ان کی عظمتیں بیان نہیں ہو سکتی. آپ کی عمر مبارکہ 40 برس کی تھی، اور ادھر جب سیدہ عائشہ صدیقہ اور میرے کریم آقا کی عمر مبارکہ، تو کوئی اس میں فرق نہیں ہوتا کہ ایک لڑکی کی عمر زیادہ ہے کہ لڑکے کی عمر زیادہ ہے. کم از کم لڑکی 15 سال چھوٹی ہو، 10 سال، یہ بھی بالکل غلط جہالت کی بات ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں. غلط ہے. دیکھنا تقویٰ تو آپ کی طرف آ رہا ہوں. وہ انہوں نے پوچھا تھا یہ جو شادیاں اگر محلے میں لوگ پیسے اکٹھے کر کے غریب بچیوں کی شادی کرتے ہیں تو اب مستاثر نہیں ہے؟ قبلہ غازی صاحب اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو جس نقطہ نظر سے آپ فرما رہے ہیں یہ ایک مستحسن عمل ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس میں عزت نفس کا خیال نہیں رکھا جاتا. ایک عورت، ایک بچی، ایک بہن، ایک بیٹی جو ہے وہ جب ایک اجتماعی شادیوں کے پنڈال سے رخصت ہوتی ہے نا، تو وہ اپنے سر پہ ایک بہت بڑا تانا لے کے جا رہی ہوتی ہے کہ تمہارے گھر والے تو تمہاری شادی بھی نہیں کر سکے، اور تمہیں ایک تنظیم اجتماعی نہ کریں. میں کہہ رہا ہوں اسی طرف ایک دوسری پہلو ہے، دوسری صورت یہی ہے کہ مطلب جو بھی آپ نے اس کے لیے خیر خواہی کرنی ہے وہ ان کے گھر میں بھجوا دیں، ان کی عزت شرم بھی رہے، اور وہ بیٹی اپنے گھر سے وہ سارا سامان لے کے رخصت ہو جائے. اس طرح کے ہیں بڑا پنڈال سجا کے، اور مطلب اس طرح کے لوگ ہیں جو باقاعدہ جہیز دیتے ہیں خاموشی سے. اور یہ جو ہے کہ جی وہ جہیز دیں، پھر فوٹو بنتی ہے، پھر فلاں ہوتا ہے، یہ واقعی آپ کی بات ہے، اس میں کئی دفعہ جو ہے ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے. لیکن اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اس کی صورت یوں کر دی جائے کہ جا کے ان کے گھروں میں پہنچا دیا جائے وہ سارا جہیز وغیرہ کا. اول تو جہیز جو ہے وہ تو مرد پہ ہے. یہ مفتی صاحب ذرا اس طرف بھی آ جائے. بوڑھی ہو جاتی ہیں بچیاں، اس جہیز سے پچھلی ایک تھوڑی سی بات ہے وہ میں کرنا چاہ رہا ہوں. بڑی ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت ہے، وہ ہے رشتہ دیکھنے کا جو معاملہ ہے ہمارے یہاں. اب ہوتا کیا ہے کہ ہر گھر کی خواتین سمجھتی ہیں کہ ہمارا جو بیٹا ہے وہ تو شہزادہ گلفام ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے حسینہ عالم ہم لے کے آئیں گے ڈھونڈ کے. اور جو قرآنی معیار ہے، جو آقا کریم کی اسوہ مبارکہ سے ہمیں معیار دیا گیا، اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. انہوں نے اپنے ذہن میں ایک فریم بنایا ہوا ہے بچی کے لیے کہ جناب اس کا، آپ حیران ہوں گے غازی صاحب، انچی ٹیپ لے کر باقاعدہ قد ناپے جاتے ہیں. اچھا جی، کمر ناپی جاتی ہے. میرے لیے نئی بات جی، یہ اتنی مطلب شرمناک طریقے سے واک کروائی جاتی ہے کہ چل کے دکھائیں جی کیسے چلتی ہیں. استغفر اللہ. اس حد تک جہالت آ گئی ہے. بچے کی مائیں جو ہیں وہ تو سمجھتی ہیں کہ ہم پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں، اور یہ سب کیڑے مکوڑے اور حقیر لوگ ہیں جن کی بچیاں ہم لینے جا رہے ہیں. اور پھر ہوتا کیا ہے جی، چلے گئے. ایک خاتون نے ایک رشتہ اس وجہ سے صرف ریجیکٹ کر دیا کہ لڑکی نے جب چائے پیش کی تو بسکٹ جو تھے وہ الٹے رکھے ہوئے تھے.
آپ اندازہ فرمائیں یعنی معیار کیا ہے، اسلام کیا کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارے پاس کوئی منگنی کا پیغام بھیجے، نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کی دینداری دیکھو، اگر اس کی امانت، اس کی دینداری تمہیں پسند ہے تو نکاح کر دو اس سے، ٹھیک ہے، اگر نہیں کرو گے تو فرمایا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، فتنہ پھیلے گا اس سے زمین میں، اور جو آج کل پھیل رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا وسیع و عریض فساد ہوگا۔ تو ہمارے ہاں یہ دیکھ دکھا کا جو سسٹم ہے یہ اتنی شدت اختیار کر گیا ہے، ایک تو ایک مرتبہ بچی کو ریجیکٹ کیا، دوسرے آئے وہ ریجیکٹ کر گئے، تیسرے آئے وہ ریجیکٹ کر گئے، اب اس کا پھر اس کا حل کیا ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں، جی میں تھوڑی سی ٹائم دے دیجئے گا اس کو میں سمیٹ لوں۔ تو اس میں غازی صاحب سب سے پہلا حال تو ہے مائیں جو ہیں ان کو بھی خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ آپ کسی کے گھر بیٹی کا رشتہ لینے جا رہی ہیں تو جو نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دینداری کو ترجیح دو، آپ نے دینداری تو پس پشت ڈال دی۔ آپ دیکھتے ہیں جی اس کا حسن کیسا ہے، اس کا جمال کیسا ہے، جن چیزوں سے حضور نے منع فرمایا۔ ابھی شاہ صاحب قبلہ نے جو روایت پڑھی، آپ نے بھی اس انٹرو میں اس کی طرف اشارہ دیا۔ اب اسی کے مفہوم مخالف کی ایک روایت ہے، حضور نے فرمایا جس نے کسی سے شادی کی اس لیے کہ وہ جی بڑے مال والی ہے، فرمایا اللہ اس کو غریب کر دے گا، فقیر کر دے گا اللہ۔ جس نے اس لیے شادی کی کہ وہ بڑے خاندان کی ہے، فرمایا اللہ اس کو حقیر کر دے گا۔ اور جس نے اس لیے شادی کی کسی سے کہ وہ حسین و جمیل ہے، بہت خوبصورت ہے، تو اللہ اس کا حسن ختم کر دے گا۔ ویسے بڑھاپے میں تو بڑھاپے میں جھریاں پڑ جاتی ہیں جی۔ اور ویسے بھی غازی صاحب یہ حسن کا جو نشہ ہوتا ہے نا، یہ سال 2 سال کا ہوتا ہے، اتر جاتا ہے، بعد میں اس کے لیے وہ بچوں کی ماں ہی رہ جاتی ہے۔ تو اسلام نے جو اصول دیے ہیں، اسلام نے جو ضابطے دیے ہیں وہ دائمی ہیں۔ تو یہ ایک تو اس طرح کا کنسپٹ ختم ہونا چاہیے۔ آپ یہ کوئی معیار مناسب کریں، جنہوں نے رشتہ دیکھنے جانا ہے فرشتے بن کر نہ جائیں اور اگر ان کو فرشتوں کے معیار پر نہ جائیں۔ جی اپنا ہاشمی صاحب، یہ جو جہیز کا کانسیپٹ ہے یہ تو اسلام میں تو لڑکے نے دینا ہے جہیز۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی شادی سے یہی ہمیں پتہ چلتا ہے، ایک اور صحابی کی بھی اسی طرح ہوا۔ جی ہاں، یہ ہے کہ جی پہلے جہیز دیں گے، پھر وہ طے ہوتا ہے کہ آپ کیا کیا دیں گے، یہ بھی طے ہوتا ہے پہلے۔ جی جی، بعض مسلمان بزنس ہوتا ہے باقاعدہ۔ بعض مسلمان ممالک ہیں کہ جس میں یہ چیز در آئی ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ شادی ہوتی ہے، شادی تجارت نہیں ہوتی ہے، اس کو تجارت نہیں بنانا چاہیے۔ یہ مصر میں، مطلب بنگلہ دیش میں، پاکستان میں، اس طرح کچھ ممالک میں ہے اور بعض میں نہیں ہے۔ ہمیں ان چیزوں کی جو ہے وہ یقیناً حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، اور اسی سبب سے ہے کہ کتنی بچیاں آج گھروں میں بیٹھی ہوئی شادی کے لیکن نیک بچی سے شادی کی، بچی کہہ رہی ہے اپنی ماں سے کہ پانی میں، دودھ میں پانی ملا دو، وہ کہہ رہی ہے کہ خلیفہ وقت ہے عمر فاروق، ان کو پتہ چل جائے گا، وہ کہہ رہی ہے کہ فاروق اعظم تو اس وقت سوئے ہوں گے، ان کو تو نہیں پتہ، وہ کہہ رہی ہے ان کو نہیں پتہ، اللہ کو تو پتہ ہے۔ پھر اسی کی آگے نسل سے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی نیک اگر آپ نے بچی گھر میں لائیں گے، اس کی جو اولاد ہوگی وہ آپ کے سارے جو مسائل حل ہو جائیں گے آپ کو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ کفر کیا ہے ذرا یہ ایکسپلین کریں۔ کفر کا مطلب ہے کہ لڑکی اور لڑکا ہر لحاظ سے برابر ہوں، یعنی مطلب ان کے معاملات۔ لیکن جو مثالیں آپ نے دی اس میں تو اس میں میں عرض کرتا ہوں، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ لڑکی کے سلسلے میں لڑکا کسی طرح حقیر نہ سمجھا جاتا ہو۔ مثلا جو ہمارے یہاں عمومی طور پر مال و دولت کسی کے پاس زیادہ ہے
تو فیکٹری میں ملازم تھا، مالک کی بیٹی سے شادی ہو گئی، وہ ساری زندگی ملازم بن کے رہتا ہے. ان وجوہات کی بنا پر علماء نے لکھا ہے استحباب کی حد تک ہے، یہ واجب یا فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات کی آپ نے. وہ مثالیں ہم پہلے دے چکے. حضرت سائیکولوجیکل، جی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی ذکر کیا، ان کو بھی حضور نے اسی طرح ایک مرتبہ بھیجا تھا انصار کی طرف. اب انہوں نے جا کے کہا کہ حضور نے حکم دیا ہے کہ میری شادی کرو اپنے گھر میں، مجھے رشتہ دو. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ بلال پاک فرمانے لگے اگر مجھے حضور نے نہ بھیجا تو میں کبھی نہ آتا، وہ تو مجھے حضور نے بھیجا تو اس لیے میں آیا ہوں. تو انہوں نے پھر کہا کہ آوا عبد حبشی، کہ ایک حبشی غلام ہے اور ہم انصار ہیں، ہم سے یہاں ایسے شادی ہوگی؟ کہا حضور کا حکم ہے. انہوں نے کہا ملک تھا، تو مالک ہے ہمارے رشتے کا. حضور کا حکم آ گیا تو پھر شادیاں ہوئیں. تو یہ تو کنسیپٹ اسلام نے مطلب یہ غلامی کا اور یہ سارے ختم کر دیے. شادی ہو سکتی ہے، جائز ہے. کفر کا صرف اس حد تک مسئلہ ہے کہ لڑکی کے دل میں اپنے شوہر کی طرف سے حقارت نہ آئے. اچھا جی مفتی صاحب بہت جلدی سوال دے رہے ہیں. ایک بندہ افورڈ کر سکتا ہے اور دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی کرنی چاہیے، ہو سکتی ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ تو نہیں کر سکتا، پہلی کی اجازت اب قانون میں تو لکھا ہوا ہے. جی قانون میں تو لکھا ہوا ہے، لیکن قرآن پاک کا قانون یہ ہے کہ اگر آپ عدل کر سکتے ہیں، یعنی ان کے نان و نفقے کا ہر چیز کا، تو آپ شادی کر. اچھا جی ایجاب و قبول ہو گیا، حق مہر، انہوں نے کہا جی معاف کر دیا. اچھا یہ بچی کو اختیار ہے اور کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، اس سے پوچھا جائے، یہ اس کا حق ہے، اس کو دینا چاہیے. بلکہ اس پر تو ٹائم چونکہ شارٹ ہے، کل کے پروگرام میں ہم اس پر بات کریں گے. ٹھیک ہے. آگے جی مظہر صاحب نے پوچھا اگر لڑکی کا نکاح پریشر میں نہیں ہو سکتا تو طلاق پسٹل پوائنٹ. یہ ایک تفصیلی مسئلہ ہے کہ ان کو بتا دیں کہ کل طلاق کے مسائل پہ پروگرام ہوگا تو اس میں ہم تفصیلی اس کا جواب دے دیں گے. اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے زبان سے کہلوانا، ایک ہے بائی ریٹرن اس سے طلاق لینا گن پوائنٹ پر. تو زبان سے اگر اس نے کہہ دیا تو طلاق ہو جائے گی، لکھ کے دیا تو نہیں ہوگی، جو گن پوائنٹ پہ لی جاتی ہے. صاحب یہ تو بڑا عجیب سا آپ نے جی یہ مسئلہ یہی ہے، اس پر بڑی بحثیں ہیں. مزید جی وہ اور اس پہ ریسرچ آپ کو شاید یاد ہو کہ ہم نے اس پر پہلے بھی پروگرام کیا تھا، اس وقت بھی ہماری ایسی بات ہوئی. جی شاہ صاحب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی مفتی صاحب، مسئلہ یہی ہے جی، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. مطلب یہ نقطہ نگاہ ہمارا ہو سکتا ہے نا جی. میرا خیال ہے کہ پھر دونوں طرح ہی نہیں ہوئی، چاہے زبان سے کہے چاہے پسٹل پوائنٹ پہ ہے، وہ تو بلا اجبار و اکراہی لکھا جاتا ہے باقاعدہ. کل اکراہ شرعی اور جان بچانا زیادہ ضروری ہے، کسی کو زبردستی کلمہ پڑھائے مسلمان نہیں ہو سکتا. اکراہ شرعی کل وضاحت فرمائیں گے نا تو پھر ساری چیز کلیئر ہو جائے گی کہ کیسی صورت میں ہے یا کیسی صورت میں نہیں ہے. میں مفتی صاحب کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کہ میرے کریم آقا کا سب پر ہی کرم ہے، لیکن ان پر جو خصوصی کرم تھا، ان کا جو قرضہ ادا کیا تھا وہ سب کچھ، اس کے باوجود سیدنا جابر بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے تو ان کے بھی خوشبو لگی. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا بھی، سید صاحب آپ کا، ہاشمی صاحب آپ کا بھی شکریہ. کتاب الشفاء سے نسخے جی مناسب رشتوں کے حصول کا عمل ہے. اولاد کے مناسب رشتوں کے حصول کے لیے والدین ہر فرض نماز کے بعد 100 مرتبہ سورہ نمل کی آیت نمبر 62 کا ورد کریں. انشاءاللہ بچوں کے رشتوں کا مناسب بندوبست ہو جائے گا. شرط یہ اول و آخر 11 مرتبہ کوئی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں. امام محمد غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شادی شدہ مسلمان کی غیر شادی شدہ مسلمان پر ایسی فضیلت ہے جیسی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والی کی فضیلت گھر بیٹھنے والے پر، اور شادی شدہ کی ایک رکعت غیر شادی شدہ کی 70 رکعتوں سے افضل ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم.